بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ہم لوگ نواقض اسلام کے تعلق سے پڑھ رہے تھے، جن میں سے 10 نواقض کو بیان کیا گیا ہے جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ ان میں سے 8 ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ 9ویں نمبر ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ بعض انسانوں کے لیے شریعت محمدیہ کی پابندی ضروری نہیں ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ یعنی کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے خارج ہو کر اس سے دور رہ کر مسلمان بنا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سوچے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، اس کے باوجود بھی ہم مسلمان ہیں، تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ ایک انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اور بعض حضرات ایسے ہیں جو یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے الگ ہو کر کے حضرت خضر علیہ السلام رہتے تھے، ان کی شریعت پہ عمل نہیں کرتے تھے، ان کا مسئلہ الگ تھا، ان کا مسئلہ الگ تھا۔ تو یقیناً وہ دلیل ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ دین میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، سو اس راستے پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو، یہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے لیے نجات اسی میں ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ پر عمل کریں، اسلام کی تمام تعلیمات کو ہم اسی طرح مانیں جس طرح ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اس کے دائیں بائیں چند خطوط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچے، چند لکیریں کھینچی اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا۔ کون سی آیت؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ دائیں بائیں جو لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص شیطان کی راہوں پر چلے گا، شیطان کی اتباع اور شیطان کی پیروی کرے گا، تو یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کون کرتا ہے، کون کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کیا وہ جہنم میں داخل ہو گیا، اس نے میرا انکار کیا۔ تو یقیناً معلوم ہوا کہ ہمیں مکمل طور پر شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا ہے، اسلام کی تمام تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے، تمام تعلیمات کو ہمیں ماننا۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی ایک تعلیم کا ہم نے انکار کر دیا اور پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، شریعت اسلامیہ کی بعض تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یقیناً ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مکمل طور پر کتاب و سنت کی تمام تعلیمات کو وہ قبول کرے۔ اگر کسی ایک کا انکار کیا، شریعت سے الگ رہ کر کے اس نے کسی ایک بھی تعلیم کا انکار کیا، تو یقیناً وہ شریعت اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ 9ویں قسم تھی، اور 10ویں قسم ہے مکمل طریقے سے
دینی تعلیم سے اعراض کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا نواقض اسلام میں شامل ہے۔ یعنی کہ شریعت اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہمیں بتائی گئی ہیں ان تمام تعلیمات سے اعراض کرنا، انکار کرنا اور اس پر عمل بالکل نہ کرنا، تو یہ بھی ایسا عمل ہے جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ یقیناً ہر ایک چیز کا جاننا یہ تو علماء کرام کے ذمہ ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کیسے کرے گا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزارے گا، نمازیں کیسے پڑھے گا، ان تمام چیزوں کے تعلق سے اسے معلوم ہونا چاہیے۔ رہی بات مسائل، تو مسائل کا علم ہر ایک کے لیے ضروری نہیں، مسائل کا علم کیونکہ وہ علماء کرام جانتے ہیں، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے، اکیلے ہو تو کیسے پڑھیں، جماعت کے ساتھ ہو تو کیسے پڑھیں، بعد میں آئے تو کیسے پڑھیں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا باتیں کرنا کیسے، تو یہ سب ظاہری جو چیزیں، ان تمام چیزوں کا علم ہر ایک انسان کو رکھنا چاہیے کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا کسی نے تو یقیناً وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ 10 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک مرتبہ مکمل ریپیٹ کر دیں تاکہ بہتر رہے گا، یاد رہے گا۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کیونکہ اللہ ایک ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پہلا عمل ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ نمبر 2، اپنے اور اللہ کے درمیان کسی غیر کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کر پکارنا، اس سے شفاعت طلب کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، ایسے کرنے والا بالاتفاق کافر ہے۔ یقیناً توکل اللہ رب العالمین پر، بھروسہ اللہ رب العالمین پر رکھا جائے، شفاعت اللہ رب العالمین سے طلب کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، ایسا عمل کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مشرکین کو کافر نہ سمجھنا، جو مشرکین ہیں ان کو کافر نہ سمجھنا یا ان کے کفر میں شک کرنا، شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، مشرک ہیں کافر ہیں تو وہ کافر ہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا مشرکین کے مذہب کو صحیح قرار دینا باعث کفر و ارتداد ہے، یعنی کہ مشرکین کے مذہب کو اگر صحیح قرار دے کہ یہ بھی صحیح ہے تو یقیناً یہ ایسا عمل ہے کہ کس انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ نمبر 4، یہ عقیدہ رکھنا کہ دوسروں کا طور طریقہ یا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے اور فیصلے سے بہتر اور افضل ہیں، تو اس طرح کا اعتقاد رکھنے والے بھی کافر ہیں۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے اسلام میں برتھ ڈے وغیرہ منانا جائز نہیں ہے، تو یہ کون سا طریقہ ہے، اس سے بہتر تو وہ ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام کے خلاف جا کر کے اس پہ عمل کر۔ یہ تو ایک میں نے فار ایگزامپل ایک مثال کے طور پر میں نے بیان کیا، بہت ساری چیزیں جو اس وقت امت مسلمہ اس کو کر رہی ہے، تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سوا دوسرا فیصلہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ، آپ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کسی بھی جز اور حصے کو برا سمجھنے والا کافر ہے، خواہ وہ بظاہر دین محمدی پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو، وہ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہو کہ مسلمان ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز اسلام میں صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور عام طور پر میراث کے تعلق سے لوگ اس طرح خیال رکھتے ہیں کہ ارے ان کا حصہ تو اسلام میں ہونا چاہیے، ارے اس کو کیسے محروم کر دیا گیا، تو یہ سب ایسی چیز ہے کہ ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی، کیونکہ جو بھی چیز شریعت اسلام میں ہے یقیناً وہ اللہ کی جانب سے، اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، اسلام کے کسی جز کے بارے میں، کسی حصے کے بارے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کسی ثواب اور سزا کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ اسلام میں کسی چیز کے لیے سزا متعین کیا ہے، ہم اس کو مذاقاً لے کے اسلام میں ایسے ایسے سزائیں متعین کی گئی ہے، ایسے ایسے عقاب متعین کیا گیا، تو یقیناً اس کا مذاق اڑانا، اس کو برا جاننا، یہ بھی اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ نمبر 7، جادو کرنا، کرانا، اسے سیکھنا، سکھلانا سب کفر ہے۔
نمبر 8، اہل اسلام کے خلاف مشرکین و کفار کی مدد اور تعاون کرنے والا کافر و مرتد ہے۔ ایک مسلمان کی جہاں مدد کی جائے تاکہ اس کو قوت پہنچے، اس کے خلاف اگر ہم مشرکین کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازش رچے، مسلمانوں کو ستائے، پریشان کرے، اسلام کو کمزور کرے، ایسی حالت میں کسی مشرک اور کافر کی مدد کرنا وہ ایسا عمل ہے جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ نمبر 9، یہ اعتقاد رکھنا کہ بعض انسانوں کے لیے شریعت محمدیہ کی پابندی ضروری نہیں ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، جس کی وضاحت ابھی ہو چکی۔ مکمل طریقے سے نمبر 10، مکمل طریقے سے دینی تعلیم سے اعراض کرنا، انکار کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا نواقض اسلام میں شامل ہے۔ یہ بھی ایسا عمل ہے جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ مذکورہ نواقض اسلام یعنی یہ جو 10 بیان کیے گئے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اسلام سے یہ اعمال نکال دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان امور کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نواقض اسلام سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔